وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی شانہ نے ایک اہم غلطی کی طرف متوجہ فرمایا ہے جو انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، مخلوق ان کی محتاج ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں، دنیا میں وہ ذات لے لی جائے جس میں تقوی سب سے اعلیٰ ہو، اور ایسی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر فرمایا کہ سارے انسان تقوی کے اس معیار پہ آ جائیں تو سارے انسانوں کے متقی بننے سے، صالح بننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی میں ذرہ برابر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے انسان جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان بن جائیں، کتنے نافرمان بن جائیں؟ دنیا میں سب سے بڑا اللہ کا نافرمان کوئی بندہ لے لیا جائے، اس معیار کے سارے انسان ایسے ہی نافرمان بن جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے، اس یاد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس یاد کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی تو اس کے اثرات اور ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے تو پھر اس کے اثرات اور ہوں گے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی ذات بلا دیتے ہیں۔ جو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نفع اور اپنا نقصان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور جب انسان اپنا نفع اور اپنا نقصان ہی بھول جائے تو اس انسان سے زیادہ خسارے والا انسان کوئی نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے
تو پھر وہ ایمان کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی بھول جاتا ہے، اور انسان کی فلاح اور انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتا ہے تو انسان کامیاب ہے، اور اگر انسان اللہ کے احکام پہ نہیں چلتا تو انسان ناکام ہے۔ فرمایا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے جی؟ کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ایک جگہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان جو ہے وہ موت کا مزہ چکھے گا، مرنا ہر انسان نے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ مرنا جو ہے یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ناپائیدار زندگی کا خاتمہ ہے، اور پائیدار زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے۔ مرنے کے بعد پھر دوبارہ مرنا نہیں ہوگا، پھر مرنے کے بعد جو زندگی حاصل ہوگی وہ زندگی دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے۔ یہاں تو قدم قدم پہ موت انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کوئی چیز بھی موت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکر ہے نا، یہی موت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اسی کے اندر اگر کرنٹ آ جائے تو یہی لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آدمی کھانا کھاتا ہے، وہ کھانے کا نوالا کھانے کی نالی میں جانے کی بجائے اس کے اجزاء جو ہیں وہ چلے جائیں سانس کی نالی میں، تو بسا اوقات انسان کے لیے جان لیوا ہوتی ہے۔ انسان پانی پیتا ہے تو پانی انسان کے لیے زندگی ہے، لیکن یہی پانی اگر انسان کی سانس کی نالی کے اندر چلا جائے تو یہی نالی یہ جو ہے یہ انسان کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو قدم قدم پہ یہاں موت، بیماریاں، موت، تو یہ زندگی ناپائیدار زندگی ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے زندگی کا۔ اور ایسے ایسے لوگ ہمارے شاگرد جو جنہوں نے ہمارے پاس پڑھا، بچپن میں ہمارے پاس آئے، پھر عالم بنے تو اس وقت تک جوان ہو چکے تھے، جب آئے تھے تو مثالی صحت تھی، جب عالم بن کے فارغ ہو کے جا رہے ہیں تو ہر اعتبار سے مثالی صحت تھی، اور اس کے مقابلے میں ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی میں تو وہ آدمی ہوں جو ہے نزلہ ہے، الرجی ہے، سینے کی بیماریاں ہیں، اور گلے کی بیماریاں ہیں، اس کے ساتھ بخار ہے، اور یہ وہ بیماریاں ہیں جو بچپن سے ہمارے ساتھ ہیں، اور جب ہوش نہیں تھا اس وقت سے ہیں، اور جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے ان بیماریوں کا دفاع کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی ایسی گزری، اور ان کی صحت قابل رشک، لیکن سالہ سال گزر گئے، اب وہ قبروں میں پڑے ہوئے۔ تو کب انسان کو موت آ جائے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ ناپائیدار زندگی ہے، اور مرنے کے بعد جس زندگی کا آغاز ہونا ہے وہ پائیدار زندگی ہے۔ تو مر کے انسان ختم نہیں ہوتا، ناپائیدار زندگی سے پائیدار زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے،
اور وہ زندگی کیسی ہوگی، کامیاب ہوگی ناکام ہوگی، اس کا دار و مدار سارا کا سارا اسی دنیا کی زندگی کے اوپر ہے۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ دنیا میں اعمال کرنے ہیں لیکن یہاں اجر نہیں ملے گا، یہاں اعمال ہیں لیکن اجر نہیں، اور آخرت میں اجر ہے اعمال نہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے انسان کی کامیابی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کامیابی کا راستہ دین کا راستہ ہے۔ جب انسان جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کا راستہ بھی بھول جاتا ہے، اور جو اللہ کا راستہ ہے وہ اللہ کے فائدے کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ جب وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے تو پھر کیا ہے، اس کو بھول جانا یہ سراسر ہمارا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھولنا یہ اپنے آپ کو بھولنے والی بات ہے۔ تو سب سے بڑی ضرورت انسان کو اپنے فائدے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو نہ بھولے بلکہ اللہ کو یاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا پہلا قدم ایمان ہے، اور ایمان کے بعد پھر دوسرا قدم جو ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ فرض کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی فرض نہیں کی جتنا یہ نماز جو ہے، یہ نماز اللہ کی یاد ہے نا، تو نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ چنانچہ اسلام کے بنیادی اعمال کتنے ہیں جی؟ 5 ہیں۔ پہلا ہے جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی بار بار دیتا رہے تو اچھی بات ہے، لیکن زندگی میں ایک بار اس نے گواہی دے دی، ایمان وجود میں آ گیا، جب تک اپنے اختیار سے اس کے خلاف نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان موجود ہے۔ ایک بار بھی زندگی میں یہ گواہی دینا کافی ہو جاتا ہے، لیکن دیتا رہے تو اچھی بات ہے۔ دوسری چیز نماز ہے، تیسری چیز روزہ ہے، چوتھی چیز زکوٰۃ ہے، 5ویں چیز حج ہے۔ حج جو ہے یہ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے حج فرض ہوگا۔ تو اگر جس پہ حج فرض ہے، سب پہ فرض نہیں، جن پہ حج فرض ہے وہ زندگی میں ایک بار ہے، ایک بار حج کر لیا پھر دوبارہ حج اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ ہر ایک پہ نہیں ہے، صاحب نصاب پہ، ہر ایک پہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بشر حافی جو تھے یہ امی بزرگ تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن امی ہونے سے جاہل ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ کبھی آدمی جو ہے وہ زبانی بھی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ تو امی بزرگ تھے اور اللہ والے تھے، ان کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، اس لیے ان کی صحبت کی برکت حاصل کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل تشریف لے جاتے تھے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو کے لاکھوں حدیثوں کے حافظ، قرآن کے حافظ اور مرجع الخلائق، اور آپ بشر حافی جو امی آدمی ہیں آپ اس کی مجلس میں جاتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟
فرمایا کہ ہم کتاب اللہ کے عالم ہیں، وہ کتاب واڑے کا عالم ہے، اس لیے۔ اچھا، شاگرد کہنے لگے کہ حضرت ہم بھی بیٹھ جایا کریں مجلس میں جا کے۔ کہا جی بیٹھ جا کرو، فائدہ ہوگا، تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ آگے شاگرد پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم ان سے کوئی مسئلے بھی پوچھ لیا کریں۔ حضرت فرمایا نہ، مسائل بتانا ان کا کام نہیں ہے، مسائل ہم سے پوچھنے، ان سے نہیں پوچھنے مسئلے۔ لیکن وہ اصول ہے نا کہ الانسان حریص علی ما منع، کہ جس کام سے انسان کو روکا جائے نا، انسان اس کا حریص ہوتا ہے۔ تو طالب علموں نے ایک دن موقع دیکھ کے مسئلہ پوچھ لیا ان سے، کہنے لگے کہ جی حضرت زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ مسئلہ یہ پوچھا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ انہوں نے آگے سے سوال کر دیا، فرمایا کہ کس کا نصاب؟ صدیقین کا نصاب یا عامۃ المسلمین کا نصاب؟ اب تو یہ طلبہ چکرا گئے کہ یہ فرق تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی حضرت دونوں بیان کر دیں۔ تو کہنے لگے کہ عامۃ الناس کا نصاب یہ ہے کہ 200 درہم چاندی کسی کے پاس ہو جائے، آج کل 52.5 تولا چاندی بنا لی، تو 200 درہم چاندی جس کے پاس ہو جائے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اور اس کو سال کے بعد زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو طلباء نے پوچھا کہ حضرت وہ صدیقین کا نصاب کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ صدیقین کا نصاب یہ ہے کہ اتنا مال جمع ہی نہ ہونے دے کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے اتنا مال جمع ہی نہ ہونے دے کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی گزارتے تھے، بہت اچھا مکان تھا، اور مکان کے باہر ایک بڑا لان تھا، اسی مکان میں اس میں حضرت کی مجلس بھی ہوتی تھی، بہت سارے لوگ اس میں سما جاتے تھے، اور کلینک کرتے تھے ہومیوپیتھک کو، بڑا حضرت کے پاس رش ہوتا تھا، اور کلینک کرتے تھے، پیسے تھوڑے تھوڑے لیتے تھے، میرے خیال ایک دن کا 1 روپیہ کا شاید کوئی حساب تھا حضرت کا، اور اسی سے یہ ساری اچھی زندگی حضرت کی گزر رہی تھی۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب خود فرماتے تھے کہ میرے اوپر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اتنا پیسہ کبھی جمع ہی نہیں ہوا کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ تو وہ ایسے صدیق ہم نے بھی دیکھے جنہوں نے کمایا بہت اور زندگی بھی اچھی گزاری، لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ ان کے اوپر فرض نہیں ہوئی۔ تو صاحب نصاب پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، روزے سال میں وہ بھی 1 مہینہ، وہ بھی اگر بیمار ہیں تو بعد میں قضا کر لینا، رہنے دو، اور اگر زیادہ ہی ایسے بیماری ہے کو رمضان میں بھی بیمار، ساری زندگی کے لیے بیمار، تو فدیہ دے دو، تو وہ بھی ختم۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی یاد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ آدمی کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ نہ سکتا ہو تو لیٹ کے نماز پڑھ لے، اشارہ کر کے نماز پڑھ لے، اور جب تک ہوش و حواس ہے انسان کے اندر، نماز اس وقت تک اس پہ فرض ہے، نماز اس پہ فرض ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جو ہمارے ذمے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر روز فرض کیا ہے، اور دن میں 5 بار فرض کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر جو ہے یہ انسان کی دل کی صفائی کے لیے ہے، یہ انسان کے اندر اس فرض ذکر کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ جو آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے قلب کے اندر صفائی آتی ہے،
تو اس لیے اللہ والوں کی جو نماز ہے وہ اور ہوتی ہے اور عام لوگوں کی نماز اور ہوتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر عارف کی 2 رکعتیں، جو اللہ کو پہچاننے والا ہے، عارف ہے، جو عارف کی 2 رکعتیں غیر عارف کی 1000 رکعتوں پہ بھاری ہے۔ اور زندگی خسارے میں گزارتا ہے، جب موت آتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اوہ زندگی برباد کر دی، لیکن اب کہتا ہے اللہ 1 دن اور دے دے، لیکن وہاں سے جواب ملتا ہے کہ نہ نہ نہ، جب یہ وقت آ جاتا ہے نا، نہ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پہلے، یہ کچھ یہ نہیں ہو سکتا، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ذکر اللہ نہ ہونا، اللہ کو بھول جانا، یہ انسان کے اپنے خسارے کی چیز ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج